پردے کے پیچھے کچھ رہ گیا سلسلہ. استغفر اللہ استغفر اللہ حول ولا قوة الا بالله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. يا أيها الذين آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء میں اللہ اور اپنے دشمنوں کو میں اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ حالانکہ انہوں نے اس سچائی کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس آئی. یخرجون الرسول وہ پیغمبر کو نکال رہے ہیں اپنی بستیوں سے. وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی. ان تؤمنوا باللہ ربکم اس جرم میں کہ تم
اپنا رب اللہ ہی کو مانتے ہو. إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي، اگر تم میرے رستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کی تلاش مندی میں، تسرون الیہم بالمودہ، تو پھر تم انہیں خفیہ دوستی کے پیغام کیوں بھیجتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اور میں اللہ خوب جانتا ہوں اس کو جسے تم نے چھپایا. وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جسے تم نے ظاہر کیا. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کوئی تم میں سے یہ کام کرے وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں کہیں پا لیں، يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں گے اور زبانیں بھی تمہیں تکلیف دینے کے لیے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے رشتے اور تمہاری اولادیں ہرگز تمہارے کام نہ آئیں گی. یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم والذین معه، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں. اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بیزار ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس عبادت سے جو تم اللہ کے سوا اوروں کی کرتے ہو. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ہم نے انکار کیا تمہارے دین کا اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی ہو گئی. والبغضاء، اندر سے دشمنی، ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایک اللہ کی عبادت و حاجت روائی کو مان لو. الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم کی یہ بات جو انہوں نے اپنے باپ کو کہی تھی، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں تیرے لیے معافی ضرور مانگوں گا، حالانکہ میں اللہ کے مقابلہ میں تیرے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. ربنا علیک توکلنا، اے ربا علیک توکلنا، ہم نے تجھی پہ بھروسہ کیا. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف ہی ہماری انابت ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارا پروردگار ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا. واغفر لنا، ہماری بخشش فرما. اے ہمارے پروردگار
إنك أنت العزيز الحكيم، تحقیق تو ہی زبردست حکمت والا. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تحقیق تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں یہ نمونہ ہے. اس کے لیے نمونہ ہے من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخری دن سے امیدیں رکھتا ہو رحمتوں کی. ومن یتولی، اور جو کوئی منہ پھیرے تو پھیرتا رہے. فإن اللہ هو الغنی الحمید، تحقیق اللہ ہی بے پرواہ اور حمدوں والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. پچھلی صورت میں بیان چل رہا تھا کہ کافروں کی جو ظاہری سجدج ہوتی ہے اس سے مومنوں کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. بڑی بھی طاقت ہو کافر کے پاس تو ایک مومن کے دل دماغ میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کے دل دماغ میں اگر کوئی خوف ہے تو وہ صرف ایک اللہ کا، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ الٹا کافر وہ کتنے بھی طاقت والے نہ ہوں، سچے مومنوں سے متعلق ان کے دل میں خوف ہوتا ہے. وہ خود ڈرتے، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا سچے مومنوں سے ڈرتے. جی بہت ڈر ہوتا ہے ان میں سچے مومنوں کا. آج کی صورت میں جب وہ تم سے ڈرتے ہیں تو تمہیں ایسا ڈر کہ بزدلی کرو، ان سے مقابلہ ہی چھوڑ دو. یہ پچھلی صورت تھی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی دوست کو جو کافر ہے، تمہارے دشمنوں میں رہتا ہے، اس سے خیر خواہی کی توقع کرتے ہوئے اپنے کسی راز کو ان کے حوالے کرو. باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہیں، دوست ہے، انہیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ کل جب کافروں سے آفت آئے تو ہمارے رشتہ دار بچ جائیں. اپنے رشتہ داروں کو جو کہ کفر میں رہتے ہیں ان کو بچانے کے لیے اپنا راز فاش کرنا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کافروں سے ڈر کے جہاد کا منکر ہو جائے. اسی طرح اپنا راز منتقل کر کے بھی جہاد کو نقصان ہوتا ہے. لہذا اس بات کی بھی اجازت نہیں. منافق کرتے ہیں، ادھر ادھر باتیں تمہاری پہنچاتے ہیں. سچے مومنوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ زیب نہیں دیتا. مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے مسلمانوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے. تو ایک صحابی جن کا خاندان ابھی وہاں ہی تھا کافروں میں، اور وہ وہاں کے رہائشی لوگ بھی نہیں تھے، بعد سے آ کر کوئی آباد ہوئے تھے وہاں. اور مکے میں یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ جو مکے کے رہائشی کافر ہیں
ان پہ اتنی سختیاں نہیں ہوتی تھی کفر کی طرف سے، کیونکہ ان کے رشتہ دار، ان کے دوست و احباب وہاں کافی ہوتے تھے، لہذا ان کو تنگ کرنے سے ان کے رشتہ داروں سے لڑائی ہوتی تھی۔ لیکن جو لوگ باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے، جن کی کافروں کی بستی میں کوئی برادری نہیں تھی، ایک آدھ گھر بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان پہ سختیاں ہوتی تھی۔ یہ حضرت عمار، یہ یاسر، ان کی بیوی، اسی طرح حضرت بلال، یہ سب وہ لوگ تھے جو باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، مکے کے ذاتی رہائشی نہیں تھے، لہذا ان کو وہاں کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ ہاتھ پوانے والا کوئی نہیں سی، یہ ایک مسئلہ ہوتا تھا ان کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح کی ایک برادری تھی وہاں، ان کے ایک فرد یہاں ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، اور وہ سچے مومن ہو گئے تھے۔ میرے سچے مومن ہی نہیں ہوئے، وہ جنگ بدر میں شریک بھی ہوئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، باقاعدہ جہادی ساتھی تھے پرانے مسلمانوں کے۔ انہوں نے پیغام ایک عورت کے ہاتھ بھیج دیا اپنے رشتہ داروں کو کہ بھائی اب تمہاری خیر نہیں ہے، حملہ ہونے والا ہے تم پہ، حملے سے پہلے پہلے باز آ جاؤ، اور یہ مت سمجھو کہ ہم بڑی ساری آبادی اکٹھی ہیں اور یوں ہے اور یوں ہے۔ اب تو رسول اللہ بڑے ساتھیوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، میں تو تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر اکیلے بھی آئے رسول اللہ تو تمہاری بچت نہیں ہوگی، یہ آسمانوں سے فیصلے ہو چکے ہیں، اس لیے ایمان لے آؤ۔ تمہارے بچنے کا ذریعہ یہ ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو خط لکھا، وہ تباہی آنے والی ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی، جب مسئلہ شروع ہو گیا تو پہلے پہلے آ جاؤ ادھر توبہ کر کے۔ ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن جب بات وہاں جاتی تو وہ مکے والوں کو سارا منصوبہ جو رسول اللہ بنا کے چل رہے تھے وہ سب پتہ چل جاتا۔ اور کسی بھی لڑائی اور جنگ میں یہ جو انٹیلیجنس کی ناکامی ہوتی ہے، یہ انٹیلیجنس کی کامیابی ہوتی ہے کسی دشمن کی طرف سے، بڑی کامیابیاں ملتی ہیں انٹیلیجنس کی سچی خبروں سے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی دنیا میں جو مقابلے کی دوڑ ہے، مہلک ہتھیار تو خیر بن ہی رہے ہیں مقابلہ میں، یہ تو ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے کہ اپنے اپنے ہتھیار لوگ بناتے ہیں جو لڑائی میں کام آئے، لیکن جو آج کل بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے وہ یہ کہ انٹیلیجنس کس کی زیادہ بہتر ہوگی، اپنی انٹیلیجنس کو بہتر بنانے کے لیے۔ حتیٰ کہ جو سیارے بھیجے جا رہے ہیں، سیاروں میں جو مشینری بھیجی جا رہی ہے، اب اس میں بھی زیادہ زور یہی ہے کہ وہاں سے ہر ملک جس کو دیکھنا ہے اس کے حالات دیکھ لے اور اس کی انٹیلیجنس کر لے کہ کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ مقابلہ ہو رہا ہے، امریکہ بھی لگا ہوا ہے اور ادھر سے چائنا بھی لگا ہوا ہے، روس تو کب کا اس سلسلے میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انٹیلیجنس کی جو خرابی ہوتی ہے یا جو نقصان ہوتا ہے، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مومنوں کو ڈر کسی کی انٹیلیجنس کا نہیں، صرف ایک اللہ کا ہونا چاہیے، یہ پچھلی صورت میں تھا۔ نقصان تو ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اپنی انٹیلیجنس میں خرابی ہے، لیکن دوسرے کی کتنی بھی تگڑی ہے، سارے تو تگڑا تو میرا رب ہے نا، کسی دی انٹیلیجنس نے کی کر لینا جے میرے رب دی طرفوں خیر ہون کے۔ سبحان اللہ۔ ایک مومن کو ہر وقت اللہ کی یاد دل دماغ میں ہونی چاہیے،
اور ہر وقت اس کی موجودگی کے احساس سے، اس کی ناراضگی سے سراسر بچ بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ تھی پچھلی صورت۔ چنانچہ آج کی صورت میں ایک تو ہے ظاہری خرابی کرنا، اور ایک یہ ہے کہ چھپ کر کوئی خرابی کر دینا۔ آج کی صورت میں یہ ہے کہ وہ بھی غلط ہے، اس سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ چھپ کر بھی کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان چاہے ٹھیک ہی ہو، لیکن ہر مومن کو بہت تگڑے دل کا تو نہیں ہوتا، کوئی ذرا چھوٹے دل کا، کوئی ذرا چھوٹے دل کا۔ ایمان چاہے ٹھیک ہی ہو، پھر بھی کسی کافر سے رشتہ داری یا دوستی کی وجہ سے کوئی ایسا عمل کرنا جس سے مسلمانوں کا نقصان ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہے اس صورت کا بیان۔ جی، لین دین کافروں کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اعتبار اٹھ جائے گا تمہارا دنیا میں، اور یہ بھی نقصان ہوگا۔ یہ لین دین تو ٹھیک نہیں، یہ اعتبار بھی پھیل جائے تو اچھا تو نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی، نہ کوئی خفیہ پیغام رسانی، نہ کوئی لین دین میں خرابی، اور نہ ہی اپنے کسی عمل سے یہ ثابت کرنا ان کے لیے، کافروں کے لیے، کہ ہم کمزور ہیں۔ نہیں، ہم پیسے کے بھوکے ہیں، نہیں، ایسا کوئی عمل ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صورت میں دو تین چیزیں بیان ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو پہلی بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ کوئی ایسا رابطہ دوستوں سے، کافروں سے، جو دشمن دین کے، اپنی رشتہ داری کی وجہ سے اور رشتہ داروں سے ہمدردی کی وجہ سے نہیں، چونکہ مومنوں کو نقصان ہے تو یہ اجازت نہیں ہے۔ واقعہ کیا پیش آیا کہ جب رسول اللہ تشریف لے جا رہے تھے مکے پہ چڑھائی کے لیے، تو ایک بدری صحابی تھے، بدر میں باقاعدہ شریک ہوئے تھے جنگ میں۔ انہوں نے اپنے قبیلہ چھوٹا سا ان کا تھا، وہاں کچھ اولادیں، کچھ بیویاں، کچھ اور رشتہ دار، ایک دو خاندان، انہوں نے ان کو خفیہ پیغام بھیجا کہ بھائی بچ جاؤ، بڑی تباہی آنے والی ہے، اور ایک طرف ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ان کا یہ ارادہ تو نہیں تھا کہ تم دوسروں کو بتا دو آنے والے ہیں، وہ تو صرف ان کو بچانا چاہتے تھے۔ بہرحال اگر پتہ چل جاتا، اس بات پھیل جاتی تو خرابی تھی بڑی۔ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، رسول اللہ کو پیغام آ گیا کہ اس طرح کوئی عورت جا رہی ہے اور وہ پیغام لے کے جا رہی ہے مکے والوں میں سے کسی کے پاس، نقصان ہوگا تمہارا، ہوشیار ہو جاؤ۔ تو پھر رسول اللہ نے حضرت علی اور ان کے ساتھ دو ساتھی اور حضرت زبیر اور ایک تیسرے تھے غالباً حضرت مقداد، یہ تین ساتھی ان کو بھیجا قافلہ بنا کے کہ جاؤ، ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس وہ رکا شکا ہوگا، اس کو پکڑو اور وہاں مکے نہ جانے دو۔ وہ گئے، پتہ نہیں وہ کب سے چلی گئی تھی، تو رسول اللہ نے چن کر ان صحابہ کو بھیجا جو گھڑ سواری ٹھیک کر سکتے تھے، گھوڑوں کو دھرا سکتے تھے۔ ہر موقع کے لیے کچھ خاص قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ چونکہ ہم تینوں بڑے گھوڑا ٹھیک دوڑانے والے تھے، لہذا ہمیں رسول اللہ نے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہ مختلف مواقع پہ ایسا ہوتا تھا، اپنی اپنی طبیعت ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اس کے مطابق رسول اللہ ڈیوٹیاں لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی لڑائی میں جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا رسول اللہ نے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے یہ فضیلت بڑی ملی ہے علی کو، میں نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی، لیکن یہ چاہتا ہوں کاش کہ مجھے دیتے رسول اللہ
ساری رات میں جاگتا رہا کہ دیکھو صبح، کیونکہ شام کو آپ نے اعلان کیا کہ آج صبح میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس سے اللہ اس کے رسول راضی، وہ اللہ اس کے رسول سے راضی، اور پھر اس کے ہاتھوں انشاءاللہ فتح ہوگی۔ جی تو حضرت علی کو آپ نے صبح کہا کہاں ہے وہ، بلاؤ اس کو۔ اتفاق یہ کہ دن کو منتخب کیا گیا وہ اس دن تھے ہی نہیں لشکر میں، لیکن انتخاب ان کا ہوا تھا۔ تو رپورٹ ملی کہ وہ تو ہے نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ تو ہم درد بھی تو ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں کو تکلیف ہے تو اس لیے وہ آ نہیں سکے، ذرا اپنا کر رہے ہیں علاج ولاج۔ سبحان اللہ، علاج کو گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، آج کسی اور کو نہیں ملے گا، اسی کو ملے گا۔ گئے صحابہ بلا کے لے آئے حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، کدھر تھے تم؟ یا رسول اللہ یہ میری آنکھیں خراب ہیں، کھول میں سکتا نہیں، تو لہٰذا میں یہاں کیا کرتا، میں ذرا ان کی علاج کے لیے گیا ہوا تھا کہیں۔ اچھا ادھر میرے قریب آؤ۔ یوں زبان سے لب لگا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، ہر طریقے دے مجھے ساری زندگی آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی۔ جی پہلے یہ تکلیف رہتی تھی، کبھی زیادہ کبھی تھوڑی، بس وہ لب لگا تو موج ہوگی، میری بہانہ بن گیا، ساری زندگی کے لیے میری آنکھ کی تکلیف ٹھیک ہو گئی۔ یہ مواقع ہوتے ہیں ایسے، جیسے جیسے کسی میں صلاحیت ہوتی ہے اس طرح کی ڈیوٹیاں لگتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ میں آج تلوار اپنی اسے دیتا ہوں، جنگ ہو رہی تھی، کون ہے تم میں سے؟ وہ سارے ہی سچے مسلمان تھے، ہر بندہ ہاتھ چکنے لگے، میں یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے بھی معلوم ہوتی تھی چیزیں آپ کو، تو آپ نے ایک صحابی کو بلایا، اسے تلوار دی، لو بھائی جاؤ میری طرف سے جہاد کرو۔ رسول اللہ کی تلوار تو ویسے بھی پروان دیا بندہ سی، بڑے ایسے ایسے ہو کے چلنے لگے۔ جی رسول اللہ نے جب ان کو پیچھے سے جاتے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ تکبر کی چال تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اصلاح کرنی ہوتی ہے نا، پیغمبر ہے، استاد ہے ہر بات کی، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے اس طرح کی، لیکن اس موقع پہ ایک ایک قدم پہ اس کو اجر مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فتح مکہ کے بعد جو حج آنے والا تھا اس پہ رسول اللہ نے سورہ برات پیچھے گزری ہے، نہیں اعلان کرنا تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے یا عمرے کے لیے بیت اللہ کے قریب نہیں آ سکتا، مشرکوں کا داخلہ بند ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد کوئی ادھر نہ آئے۔ اب یہ بڑا زبردست اعلان تھا، بڑی ہل جل پڑنی تھی، بڑے مسائل تھے۔ دیکھ تو رسول اللہ نے پہلے حضرت علی کو، حضرت صدیق اکبر کو بھیجا، جی کہ جاؤ تم جا کے اعلان کرو، براۃ من اللہ ورسولہ،
آج سے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اگر کسی سے کوئی معاہدہ ہے تو وہ بھی ختم، برات۔ سبحان اللہ۔ ہاں کچھ لوگوں سے معاہدے ہیں، چلو ان کو اتنا نرمی کرتے ہیں کہ وہ 4 مہینے تک آ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں آ سکتے وہ یہاں۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت صدیق وہاں اعلان کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے اس کے بعد حضرت علی کو بھی بھیج دیا کہ جاؤ بھائی تم بھی جاؤ، وہ بھی اعلان کرنے چلے گئے، انہوں نے جا کر اعلان کیا۔ کچھ ایسے اشارے بھی ملتے ہیں یہاں کہ ان کو دوبارہ اس لیے بھیجا گیا کہ وہاں جو بڑے بڑے مشرک تھے وہ سارے حضرت علی کے رشتہ دار تھے، اللہ کے نبی کے بھی بڑے بڑے سارے رشتہ دار تھے، چودھری جتنے تھے وہاں، اور حضرت علی ظاہر ہے کہ حضرت نبی کے بھتیجے تھے تو ان کے بھی بڑے سارے رشتہ دار تھے، تو ان کو بھیجا تاکہ خود ہی اپنے رشتہ داروں کو جا کر بتا دیں کہ جس نے مشرک رہنا ہے وہ اب مکے میں نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشرکوں کا حرم میں داخلے کی آج کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، تم جا کر کہو اپنے رشتہ داروں کو علی۔ یہ مختلف وجوہات ہیں۔ یہاں اس موقع پہ بھی رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا، ساتھ حضرت زبیر۔ حضرت علی حضرت زبیر تو دونوں ہیں ہی بڑے جنگجو اور بڑے بہادر قسم کے لوگ ہیں یہ جی۔ ایک بھتیجا تھا، ایک نبی کا چچا تھا، ان کو بھیجا، ساتھ ایک اور صحابی وہ بڑے شاسوار تھے۔ ضرورت اس لیے پڑی کہ عورت جو جا رہی تھی وہ اونٹنی پہ جا رہی تھی پیغام لے کے، ظاہر ہے اونٹنی کی رفتار تھوڑی ہوتی ہے، وہ پہلے سے چلی گئی تھی، تو آپ نے پھر گھوڑے پہ سوار بھیجے جو پکڑ لے اسے مکے میں جانے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اونٹوں پہ گئے تو وہ پھر پہلے چلی ہوئی ہے وہ تو پہنچ جائے گی، تو پھر گھوڑوں پہ سوار کر کے رسول اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اسے پکڑو۔ اسے جا کر پکڑ لیا انہوں نے، اسے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی چٹھی ہے نکالو، وہ کہ میرے پاس تو کوئی چٹھی نہیں، پکی عمر کی کافی عورت تھی، میرے پاس کوئی چٹھی وٹھی نہیں۔ جو کوئی نرم تلاشی ایک عورت کی ہو سکتی ہے وہ لی انہوں نے، لیکن کوئی چٹھی نہ ملی ان کو۔ تو پھر حضرت علی نے اسے دھمکی لگائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے کہا کہ شرافت سے دے دو وگرنہ ہم تمہارے کپڑے اتار کے دیکھیں گے، کیونکہ جو بات ہمارے پاس ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی ہے، چٹھی تو تمہارے پاس ہے، پتہ ہے ہمیں، بات یہ سچی ہے، نہیں دو گی خود تو ہم تمہارے کپڑے اتاریں گے۔ جب کپڑے اتارنے کا سنا تو ڈر گئی، فون کرنے میں دیتی ہوں، تو مینڈی کھول کے مینڈی میں گھسائی ہوئی تھی، یہاں سر ویسے بھی ڈھکا ہوتا ہے، ویسے ہاتھ شات لگا کے دیکھا ان کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ اندر کو سیڑھی ہوئی تھی کہیں، تو پھر مینڈی سے نکال کے وہ پرزہ دے دیا، کاغذ دے دیا ان کو۔ میں یہاں سوچ رہا تھا آج ہماری بہو بیٹیاں فیشن میں یہ خیال نہیں کرتی کہ ہم ایسے کپڑے پہنے جن میں ننگی نہ ہوں ہم۔ فیشن نے مصیبت پائی ہے، ایسے کپڑے پہنتی ہیں جنہیں کہ ننگی ہوں، ٹی وی پہ آنے کے لیے ننگی ہو رہی ہوتی ہیں، ٹی وی تے ساڈی فوٹو آوے، کوئی فنکشن ہو کوئی پارٹی ہو تو وہاں ننگی ہو کے تاکہ کیمرہ پڑے ہمارے اوپر اور ٹی وی پہ ہماری فوٹو آئے۔ اللہ 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 اللہ۔ کل اخبار میں تھا کہ ایک ڈیزائنر کو حکومت پاکستان نے تمغہ دیا ہے، جو بڑا اچھا ڈیزائنر ہے دنیا میں۔ تو ڈیزائنر کیا کرتے ہیں؟ یہی تو ان کا کام ہے، ننگیاں کر دینا جنانیاں، اور کی کرنا ہے انہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیا کہا جا سکتا ہے جی؟ اللہ اللہ۔
عورت کو ننگا کرنا یہ عورت کے لیے سزا ہے. جی یہ کوئی عزت کی بات نہیں، یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں. اللہ نہ یہ کوئی ترقی کا حصہ ہے کہ عورت کو ننگا کرو تو ترقی ہو جائے گی. اس سے کیسے ترقی ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. یہ سزا ہے عورتوں کو کہ انہیں ننگا کیا جائے. جی دنیا میں جتنی اب بے حیائی اور عورتیں ننگی کی جا رہی ہیں، یہ یہودیوں کی طرف سے بدلہ ہے مسلمانوں سے اس ساری سزا کا جو ان کو ملی تھی اور وہاں سے نکلنا پڑا تھا انہیں مدینہ منورہ سے. وہ خیبر جب فتح ہوا. جی سبحان اللہ. یہ ان کو ایسی سزا ہے جو آج تک نہیں بھولے. سزا اس لیے تھی کہ یہ ظالم ہے، ظالم، یہ ظلم ڈھاتے ہیں لوگوں پہ. آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. ان کے بس میں آئے تو کسی کو بس نہیں نہ دے یہاں. ہاں لیکن مسلمانوں کو آج جو سزا مل رہی ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے یہودیوں کے بنائے ہوئے فیشن کو اپنا لیا ہے بڑی خوشی سے. پوری دنیا میں عورتوں کو ننگا کرنا یہ یہودیوں کا منصوبہ تھا اور وہ کامیاب ہوئے. پہلے انہوں نے دولت پہ قبضہ کیا، پھر انہوں نے ذرائع ابلاغ پہ قبضہ کیا، اور اس قبضہ کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں سے بے حیائی، جو عورت ننگی ہو اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں. جو بکواس کرے کسی اچھائی کے خلاف اس کو اچھالتے ہیں. ہاں اور جو کسی برائی کے خلاف آواز اونچی کرے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جی اب جو بندہ کہے کہ عورتوں کو ننگا نہ کرو، یہ عورتوں کے لیے سزا ہے، عزت نہیں، تو ان کا واسطے رہے تو اسے ختم کر دے گا، اسے نہیں جینے دیں گے. یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اللہ اللہ. لیکن آج کا سبق اس میں یہ اصل سبق یہ ہے کہ عورت کو سزا دینا اس کا لباس اتروانا ہے. یہ سزا ہوتی ہے عورت کے لیے سب سے بڑی. اس کے بغیر وہ چیزیں نہیں اگل سکے گی جو آپ ان سے اگلوانا چاہتے ہیں. جی عورت دا سینہ اللہ نے رازوں کا بڑا دفینہ بنایا ہے پکا. جی یہ فطرت جب عورت کی جبلت میں ہے تائی گھر بھی آباد رہندے نے. عورتیں بہت ساریاں بیچاریاں اپنے میاں دیاں ویخدیاں رہندیاں نے عادتاں، مگر زبان نہیں کھول دیا کہ اس گھر دا نقصان ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان عورتوں کے گھر بھی اللہ محفوظ رکھتے. عورت خود بھی پردے کی چیز ہے، اور اس کے دل کے اندر جو اللہ نے دل بنایا ہے اس میں بھی پردہ رکھنے کی بڑی طاقت ہے. جی یہ زبان کھولنے لگے، اس کی زبان پہ پابندی ختم ہو جائے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، پھر امن نہیں رہ سکے گا. اس کو ننگا کر دیا جائے تو یہ اور زیادہ خطرہ ہے. یہ وہ ناگن بن جاتی ہے جو ڈسنے والی ہوتی. یہ معاشرے کی ایک زبردست قسم کی ناگن ثابت ہوتی ہے. جب حضرت علی نے اسے ننگا کرنے کا کہا تو جی اس زمانے کی عورت ایک دم ڈر گئی. نہ ننگا نہ کرو، میں بتاتی ہوں سب کچھ. آج عورتیں خوشی سے ننگی ہو رہی ہیں صرف اس لیے کہ ہماری فوٹو آئے گی اخبار میں، ہمیں ٹی وی پہ دکھایا جائے گا. ان ننگی عورتوں کو دکھانے والے بھی خدا کی لعنت، اور ننگی ہونے والیوں پہ بھی خدا کی لعنت. اس لعنت کے اثرات پڑ رہے ہیں، نسلیں آگے برباد ہو رہی ہیں. میرے مرشد نے فرمایا تھا ایک باری لعنت کسے تے نازل ہوئے تے ڈریا کرو لوگوں، یہ کوئی چھوٹی شے نہیں جی ہوندی، 7 نسلاں وچ اثر رہندا جے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر مرشد نے اسے قیامت کی نشانی بتایا، قیامت کے نزدیک عورتیں لباس پہنے ہونے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ پتلے لباس، ایک یہ کہ کچھ حصہ ڈھکا ہے باقی ننگا ہے، تو ننگی تو ہے، ننگی تو تھوڑی سی چیز بھی جو چھپانے کی ہے ننگی ہو جائے تو بندہ ننگا ہوتا ہے۔ مرد کا یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ یہ عورت ہے، اس کو ننگا کرنے کی اجازت نہیں، اسی لیے اس کا نام عورت ہے۔ جی مرد یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ اس کا چھپا کر رکھا جاتا ہے، اس میں سے کوئی حصہ ننگا ہو، چاہے شرمگاہ نظر آئے نہ آئے، وہ ننگا ہے۔ اسے پھر آپ چھپا ہوا مرد نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنی شرمگاہ چھپا رکھی ہے۔ چنانچہ اگر نماز میں ہے، ٹخنے ننگے ہیں، پنڈلیاں ننگی ہیں، بازو ننگے ہیں تو نماز ہو سکتی ہے، سینہ ننگا ہے تو نماز مرد کی ہو سکتی ہے، لیکن ناف سے نیچے کوئی حصہ ننگا ہوا تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ گھٹنوں سے اوپر کوئی حصہ ننگا ہوا تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ پتلون تے پینٹ پا کے نماز نہیں ہوندی، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ پینٹ والا جب سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے سب کچھ ننگا نظر آتا ہے۔ جی کپڑے کے باوجود بھی تو ننگے ہوتے ہیں نا بندے۔ مرشد نے فرمایا عورتیں کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی تہذیب چھوڑ کے اور دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو کے وہ ہماری عبادتوں تک گھس آئے ہیں۔ جب ایسے لباس پہن کے عبادتیں کریں گے جن میں ہم لباس کے باوجود ننگے ہوں گے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ عبادتیں ضائع، کیسا ختم؟ اللہ 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 ہمیں یہودیوں کی سازشوں سے بچائے، اللہ ہمیں اپنی تہذیب کو خراب کرنے سے بچائے۔ جی عورت ننگی جدو ہوندی ہے نا تو یا بغیرت ہو جاندی ہے یا انتہا درجے دی بھکھی ہو جاندی ہے، غیرت رہندی ہی کوئی نہیں، تب عورت ننگی ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی۔ عورت اگر عورت ہے تو وہ نہ خود ننگی ہوتی ہے نہ اپنے گھر کو ننگا ہونے دیتی ہے۔ اللہ ایسی عورتوں پہ اپنی رحمتیں کرے، سبحان اللہ۔ ایسی عورتوں کی حیاؤں کو بھی اللہ محفوظ رکھے اور ایسی عورتوں کی کرامت کو بھی اللہ اور زیادہ بلند کرے۔ ایسی عورتیں جو خود بھی پردے میں رہتی ہیں اور گھروں کے پردے بھی قائم رکھتی ہیں، یہ کسی معاشرے کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے متعلق صفت ہے قرآن مجید میں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ وہ دعائیں بھی کیا کر لیتے تھے اللہ سے جو اور کوئی نہیں کرتا، بڑے لاڈلے سن۔ مجھے لفظ بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارے ایک بڑے لائق صاحب علم رشتہ دار تھے سجاد صاحب، تعلیم القرآن کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ اللہ دا لاڈلا پیغمبر سی۔ پیغمبر سارے پیارے ہوندے نے، اولاد ساری پیاری ہوتی ہے، مگر ان اولاد میں سے کوئی ایک بڑا لاڈلا ہوتا ہے۔ سارے گھر دے کہندے نے جیڑی گل پیو نہیں منتا پیا اینو آکھو منوا لے گا جا کے، جی اسے کہتے ہیں لاڈلا۔ یہ بھی اللہ سے عجیب عجیب دعائیں مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ساتھی ان کے ساتھ گئے یہودی، سانو لے کے چلو اسی آپ ویکھی اللہ تانوں کوئی کتاب دیندا پیا، تسی بڑے ڈرڈے ہو، آپ ڈرڈے حکم بنا کے لے آندے ہو۔ یہ ساتھ گئے حضرت موسیٰ کے، وہاں لگے الٹی سیدھی مارنے، تو اللہ نے ان کو موت دے دی، سب کو جتنے ساتھ گئے تھے۔ اب موت تو موت ہے، موت آ جائے تو پھر تو جان نہیں چھوٹتی، لیکن حضرت موسیٰ دعا منگنے لگے، اللہ میں تو انہوں نے گواہ بنانے واسطے لے آیا سا، تو انہوں نے مار چھڑیا اور میں کہیں جاؤں گا پیچھا، پچھلے منو کیا کھڑ کے کھڑیا تھا تو مار آیا تو گئی میرے خلاف نے۔ تب روئے، اللہ نے پھر سے زندہ کر دیا۔
بڑی عجیب عجیب دعائیں ان کی، چھوڑیے بات لمبی ہو جائے گی. سبحان اللہ. بڑا لاڈلا پیغمبر سی اللہ دا. ایک باری رب کو پتہ نہیں کی منگے انہیں. اللہ نے کہا موسیٰ تنوں عورت دیتی ہے، بیوی دیتی ہے جڑی تیرے گھر رہندی ہے، تیری عزت دی حفاظت کردی ہے، تیرے گھر دی حفاظت کردی ہے، تے تو کدھرے گئے ہونا تے تیرے واسطے سلامتی دیاں دعاواں کردی ہے. اس تو وڈی تینوں کیڑی شے چاہیے ہے؟ کی منگنے میرے کو، تینوں بڑی قیمتی شے میں دے دیتی ہے. اسے کہتے ہیں عورت. بات چلی تھی کہ وہ عورت لے کر جا رہی تھی پیغام، اسے پکڑ لیا، وہ رکا نہ دے تو علی نے کہا تینوں ننگا کریں گے اسی پھر مجبور ہاں. گل سچی ہے، پیغمبر دی ہے. تو ننگے ہون تو بچنا ہی تو کڈ رکا. اور کہا مینوں ننگا نہ کریو، میں کڈ دینی. آج کی عورت کو بھی اللہ توفیق دے، ننگا ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ کرے. باواں ننگیاں ہون تے عورت ننگی ہوندی جائے، سینہ چھاتی ننگی نظر آندی ہوئے تے ننگی ہوندی جائے، ایتھوں پچھوں کنڈ چ کوئی حصہ نظر آندا ہوئے تے ننگی ہوندی جائے. قمیضاں ایدیاں پائیاں ہون کے ہتھوں پیا ٹھڈ نظر آندا ہوئے تے ننگی ہوندی جائے. جی عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں سب کچھ چھپ جائے. عورتوں کو اللہ قرآن میں مردوں کا لباس کہتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم اپنی عورتوں کے لباس ہو اور تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جس طرح عورت میرے پردے رکھ دیے وہ لباس ہے، انجے میرے لباس نو بھی میرے پردے رکھنے چاہیے نے. جی عورت تو خود ہی چھپائی جانے والی چیز کو کہتے ہیں. میں کہہ رہا تھا ناف سے لے کر گھٹنوں تک عورت ہے مرد کی، یہ اس حصے کو عورت کہتے ہیں، یہ چھپانے کے قابل ہے. تو پوری عورت تب ہی عورت کہلائے گی جب جو ساری چھپی ہوگی. تو اگر ساری چھپی نہیں ہوگی تو پھر وہ عورت نہیں کہلائے گی. خیر وقت بہت زیادہ ہو گیا، بات ضروری تھی درمیان میں آ گئی. اس نے نکال دیا، پکڑ کے لے آئے ان کو نبی کی خدمت میں، علیہ السلام کی خدمت میں. آپ نے کہا مجھے 2 رکعہ پڑھایا، اس میں ساری اطلاع تھی. تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو جس نے یہ بھیجا ہے. ان کو بلایا گیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا اے بھائی کی کیتا ہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سچی گل ہے، میں کوئی یہ تو نہیں بھائی مسلمانوں نو نقصان. میرا عقیدہ ہے کہ نبی جاندا ہے پیا تے انہوں فتح ہونی ہی ہونی ہے، جو کوئی مرضی کر لے. میں تو اتنے میرا خاندان نکل جاتا، میں کیا انہوں نے بچا لا، انہوں کا سجن ہی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، باقی پھنس جان گے تو کوئی نہ کوئی سفارشی. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عباس نبی کے چچا یہ قیادت کرتے تھے کافروں کی. تو انہیں مسلمانوں سے ایک مسلمان جب فتح مکہ ہوا افراتفری، تو شروع میں ہی ایک مسلمان انہیں پکڑ کے لے آئے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ معافی منگڑ آئے نے پناہ پہ منگ دین. اب یہ تو پناہ مل جانی تھی، اب جس کا ہے ہی کوئی نہیں اسے کیسے پناہ ملے گی؟ ان بیچاروں نے اپنے خاندان کو پناہ دینے کے لیے یہ اطلاع دینے کی کوشش کی. تو بات تو خیر غلط تھی، باقاعدہ صورت آ گئی کہ کوئی مومن ایسا مت کرے چاہے اس کا ایمان کتنا مضبوط ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، میرا ایمان ہے کہ آج فتح ہونی ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ نے فتح دینی ہی دینی ہے، کوئی نہیں روک سکتا. میں نے تو اس میں لکھا ہے کہ اگر اکیلے بھی رسول اللہ آئیں گے تو فتح تو ہوگی، تم نہیں روک سکتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو سچا ہے، چل کوئی گل نہیں. حضرت عمر وہ پاس کھڑے تھے، سن رہے تھے سارا مقدمہ. انہوں نے کہا رسول اللہ اس نے منافقت کی ہے، مجھے اجازت دیں میں تلوار سے اس کی گردن کاٹتا ہوں.
جی سچا ایمان ہوئے تو پھر رشتہ داریاں کی چیز نے. جی ان کی ہمیشہ رائے ایسی ہوتی تھی، یہ رشتہ داریوں کو ایمان کے مقابلے میں توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے تھے. جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے مشورہ ہوا کیا کیا جائے ان کا، تو صدیق اکبر کی رائے یہ تھی یا رسول اللہ انہوں نے مار سڑا گے کافر کو موقتے نہیں جانے نا، یہ تو کچھ جڑے قابو 3-4 آئے دے تھے انہیں 70 کا مطلب ہے کوئی ساری دنیا تو نہیں نا، تھوڑے جنہیں نے کی ہے مار بھی دیا گے تو کی ہوئے گا، مارن نال تے کفر نہیں نا مکنا. تو یہ پیسے دے رہے ہیں، چلیے مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوگی، اگو جنگل لڑنیاں نے اسلحہ لائیں گے کام آئے گا پیسہ. معافی ویسے بھی چنگی ہوندی ہے، معافی دیاں گے تو ہو سکتا ہے مسلمان ہی ہو جان بجائے مارن دے. جی چنانچہ ہو بھی گئے تھے مسلمان جب معافی ملی تو. اللہ اللہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں یا رسول اللہ اے بڑے بڑے مشرک ٹھائے چڑھے نے انہوں نے مارو تاکہ باقی ڈرن، ان کو قتل کیا. ان کی اپنی رائے ہمیشہ ایسی ہوتی تھی. جی آج کا کافر دنیا میں کہتا ہے مسلمانوں کے پاس عمر جیسا ایک اور حکمراں ہوتا تو قیامت تک ان کی حکومت چلتی رہتی. جی سبحان اللہ. بہت سی اصلاحات جو انتظامی امور میں ہیں وہ آج بھی دنیا میں حضرت عمر کی بنائی ہوئی چل رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن کاٹتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کی پہ آخنا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے بدری صحابی ہے. سبحان اللہ تمہیں پتہ نہیں ہے بدری صحابی ہے. کیا کیا عزتیں تھی ان کی، اور اللہ کے ہاں معاف کرنے کے کیا کیا بہانے تھے. بات تو یہ ہے اس کی رحمت ہے نا، اس کی رحمت کی کوئی حد ہی نہیں. یہ بدری ہے تمہیں پتہ نہیں، بدریوں کے متعلق اللہ نے کہہ دیا ہے میں نے تمہارے دلوں پہ جھانک کے دیکھ لیا ہے قد غفرت لکم. بدریوں کو اللہ نے کہہ دیا ہے جاؤ پکی گل جے میں نے تمہیں معاف کیا. فَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ آج تو بعد جو کچھ کرو گے وہ بعد ہی کرو گے، معافیاں پہلے ہی تو دینا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا. تیری رحمتاں تے بہانے ڈھونڈنی نے معاف کرنی. رمضان دے مہینے تو بڑا بہانا تینوں کی چاہیے سانو سب نو معاف کر دے میرا اللہ. پوری دنیا دے مسلمانوں نو معافیاں دے، مدد فرما ساڈی یہودیوں تے کافراں دے مقابلے تے. اللہ رحم کا عزتاں بھی لٹتیاں نے مسلمانوں دیا، جانا تے جانیاں ہی نہیں پیا عزتاں بھی لٹن لگیاں نے. یہودی کہندے نے اسی نسل مکا سڑنی ہے غزے چوں مسلمانوں دی. میرا اللہ کہ تیری قوت تخلیق نو چیلنج ہے، اپنی رحمتہ کر میرا اللہ سانو معافیاں دے تے یہودیاں دے چنگل تو تے کافراں دے چنگل تو سانو بچا. سچا مسلمان بنا، سچا روزے دار بنا، قرآن دا سچا قاری بنا، اپنے نبی دا سچا تابع دار بنا. سارے رزق پاک کر، ساڑی نیتاں سچیاں کر، ساڑے ایمانہ دے دعوے سچے کر یا ذل جلال والاکرام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ
واصحابہ اجمعین.